بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الفتاح العلیم کے عزیز ساتھیوں، آج کافی عرصے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو ڈال رہی ہوں۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ پاکستان کا قیام کیوں ہوا اور وقت کا تقاضا کیا تھا۔ پاکستان کے قیام کا مقصد، پاکستان اصل میں اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی جو تہذیب انگریزوں کی غلامی اور ہندوؤں کے غلبے کی وجہ سے مٹ رہی تھی، اسے از سر نو تازہ کیا جائے اور مسلمان مرد اور عورتیں ان احکام کے مطابق زندگی بسر کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے طے کیے ہیں۔ یہ پاکستان کے قیام کا مقصد تھا۔ نظریاتی قوم، ہم مسلمان قوم ہیں، محض ایک قوم نہیں ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ اور مسلمان قوم کی حیثیت سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں انفرادی حیثیت میں خدا کی بندگی کے لیے آزاد ہوں، وہاں بحیثیت قوم کے بھی اللہ کی احکام کی اطاعت کے لیے آزاد ہوں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کے لیے آزاد ہوں اور اس تہذیب کی پیروی کرنے کے لیے آزاد ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے۔ اگر اس لحاظ سے ہم آزاد نہ ہوں تو ہماری آزادی بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ آزادی کی غرض و غایت کیا تھی؟ آپ دیکھیے کہ ہمیں اپنے ملک پاکستان میں آزادی کس غرض کے لیے درکار ہے۔ کیا ہم ناچ گانے کی آزادی چاہتے ہیں؟ کیا ہم جوا کھیلنے کی آزادی چاہتے ہیں؟ غور کریں، کیا ہمیں عریانی، فحاشی اور بے شرمی اور بے حیائی کی آزادی درکار ہے؟ ان چیزوں میں سے کون سی آزادی ہے جو ہمیں انگریزوں کے زمانے میں میسر نہ تھی؟ اگر ملک تقسیم نہ ہوتا اور ہندوؤں کے ہاتھ میں حکومت آتی تو ناچ گانے سے ہمیں منع کرنے والا کون تھا؟ جوئے، شراب اور زناکاری سے منع کرنے والا کون تھا؟ ظاہر ہے ان چیزوں کی آزادی ہمیں درکار نہ تھی۔ ہمیں اس بات کی بھی آزادی درکار نہ تھی کہ غیر اسلامی قوانین بنائیں اور غیر اسلامی قوانین چلائیں۔ ہمیں اس بات کی بھی آزادی درکار نہ تھی کہ ہم اس طرح الحاد اور دہریت سکھانے والی تعلیم جاری رکھیں جو انگریز کے دور میں جاری تھی۔ آزادی برائے اسلام، ہمیں جس غرض کے لیے آزادی درکار تھی وہ تو یہ تھی کہ کوئی خطہ زمین تو ایسا ہو جہاں اللہ کا قانون نافذ ہو، جہاں اسلام سر اٹھا کر کھڑا ہو سکے، جہاں اسلامی تہذیب زندہ ہو، جہاں اسلامی تعلیم دی جائے، اسلامی اخلاق کی تربیت ملے اور جہاں قرآن و سنت کی حکمرانی ہو۔ انگریز نے ہمارے جن قوانین کو منسوخ کیا تھا ہم انہیں پھر سے جاری کرنے کے قابل ہو سکیں۔ انگریز نے ہماری تعلیم کو جس طرح ختم کیا تھا ہم اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات آئندہ نسلوں کو دیں تاکہ وہ مسلمان بن سکیں۔ انگریز نے ہمارے جس اخلاق کا ستیہ ناش کیا تھا ہم اسے پھر زندہ کریں۔ انگریز نے ہماری جس تہذیب کو مٹایا تھا ہم اس کو پھر تازہ کریں۔ اسلام سے دوری کا عمل، لیکن پچھلے اتنے سالوں میں اس تہذیب کو قائم کرنے کی طرف پیش قدمی تو کجا، اب ایک صدی ہونے کو ہے پاکستان بنے ہوئے، اسے روز بروز زیادہ سے زیادہ مٹانے کی کوشش کی گئی اور مغربی تہذیب کو وہ رواج دیا گیا جو انگریزوں کے زمانے میں بھی اسے نصیب نہ ہوا تھا۔ یہ رواج گھروں میں، تعلیم گاہوں میں اور سماجی زندگی کے دوسرے اجتماعی اداروں میں برابر بڑھتا جا رہا ہے اور ہم روز بروز اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ عورت اپنی تہذیب کی محافظ، دنیا میں سب سے زیادہ اپنی تہذیب اور اپنے دین کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم کوئی معمولی چیز نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے گھروں میں اس ماحول کو قائم رکھتی ہیں جس تہذیب کی وہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ مرد بلا شبہ غیر ملکی نظریات اور تہذیب سے جلد متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن عورتیں اس طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں۔ ان کے گھر غیر ملکی نظریات، افکار اور تہذیب کے لیے آہنی قلعے ثابت ہوتے ہیں۔ مسلمان خواتین نے ہمیشہ ایسی بے لچک کردار کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے گھر کے ماحول اور بچیوں کو غیر ملکی تہذیب کی یلغار سے بچایا ہے، لیکن اب مغربی تہذیب کی مسلسل یورش اور غلط نظام تعلیم کی وجہ سے ان کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے۔
افسوس اس بات کا ہے کہ اب اس تہذیب نے مسلمان خواتین کو شدت کے ساتھ متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ نہ صرف ان کی زندگیوں میں مغربی تہذیب پھیلتی جا رہی ہے، بلکہ تعلیم کے ذریعے ایسی لڑکیاں اور عورتیں ابھر آئی ہیں